یہ جو بھیا آپ نے لکھا ہے نا، بار بار آپ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کے متعلق، مسئلہ کیا ہے؟ اور اس مرتبہ تو اور بھی بڑھا کے لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے متعلق اپنی رائے کو پنجابی ٹچ دیں۔ بھئی آپ ہوں گے پنجاب کے، آپ کو ٹچ دینا آتا ہوگا، یہ بیہودہ زبان نہ ہم بولیں نہ سننا چاہیں۔ آدمی کی زبان بتاتی ہے کہ اس کا علم کیا ہے، اور اس کا بیہیویئر اور طریقہ بتاتا ہے کہ یہ فیملی کیسی، خدا کا خوف چاہیے۔ اب کیا چاہتے ہیں آخر؟ ہم نے جن لوگوں کو دیکھا اور جن سے پڑھا، ہم 5 باتیں ان کی سنا دیتے ہیں۔ حافظ عبد المنان صاحب تھے، وہ شیخ الحدیث بھی تھے اور اہل حدیث حضرات کے ائمہ میں سے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ حدیث کے حافظ ہیں رحمہ اللہ، اور کیا شاندار شخصیت تھی۔ ان کے مناظرے ہوتے تھے گجرانوالہ میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ دونوں علماء دین تھے، آپس میں لکھتے رہتے تھے یہ حدیث ایسے یا ایسے۔ حافظ عبد المنان صاحب کی صحبت میں بہت سے اہل حدیث بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو بتا رہے تھے کہ مولانا سرفراز صاحب نے یہ مجھے لکھا ہے، میں نے یہ لکھا ہے، تو اس نے کہا چھوڑو جی مولوی سرفراز، الف بے تک تو آتا نہیں اس سے۔ انہوں نے اس بچے کو جو رفع یدین بھی کرتا تھا اور آمین بالجہر بھی اور ساری اہل حدیث والی باتیں، بڑے سنجیدگی سے فرمایا کہ بیٹے مولانا سرفراز خان صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو آتی ہوگی کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں آتی۔ اس کا حضرت یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ تو فرمایا تم تو کہتے ہو الف بے بھی نہیں آتی تھی، اور الف اور با دونوں بسم اللہ میں شامل ہیں، تو تم جھوٹ بک رہے ہو یا مولانا پہ الزام لگا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ لوگ ہیں جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی اتنا احترام اور تعظیم کرتے تھے۔ ہم نے جن لوگوں سے پڑھا ہے اور جن کی صحبت اور مجلس میں رہے ہیں، آپ دیوبندی مسلک سے زیادہ سے زیادہ تعلق رکھتے ہوں گے نا؟ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹے تھے حافظ احمد صاحب کے، اور حافظ احمد صاحب بیٹے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، دارالعلوم کے بانیان میں سے وہ تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کیسٹس تھی نا، وہ ان کے خطبات کی شکل میں ملتان کے تھے حافظ ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب چھپوا دیا۔ ہم نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سنا بھی ہے۔ جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ایسی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت فرماتے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، اپنے دادا کے متعلق، کہ ہمارے دادا کے جتنے بھی شاگرد تھے ان میں ایک بہت بڑے شاگرد یہ تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور احمد حسن صاحب امروہی۔ تو فرماتے تھے احمد حسن امروہی اور مولانا محمود حسن، یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے انتہائی درجے کی کتابیں پڑھی تھیں، اور اب بھی ان کی کتابیں ہیں، ایک صفحہ اس کا پڑھ کے سمجھنا دشوار ہے۔ بڑے بڑے صاحب علم گھبراتے ہیں۔ الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل جو انہوں نے لکھی ہے، 2 صفحے پڑھ کے سنا دو تو مان جائے۔ احمد حسن صاحب نے کہا کہ یہ لال کنواں ہے نا، لال کنواں، ہم نے وہ دیکھا ہے وہاں دلی میں، اس کے قاری صاحب نماز بہت زبردست پڑھاتے ہیں یار، کل فجر کی نماز قاری صاحب کے پیچھے پڑھی۔ تو دوست تھے، آپ نے سوچا بڑے بے غیرت ہو، وہ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتا ہے اور بے غیرت ہو جائیں، نماز اس کے پیچھے جا کے پڑھیں؟ شرم نہیں آتی؟ بالکل نہیں جانا۔
یہ بات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تک پہنچ گئی۔ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے دادا نے اگلے دن دونوں شاگردوں کو بلایا اور فرمایا بھئی کل ہم فجر کی نماز جا کر وہاں قاری صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، سنا ہے بہت اچھی قرات کرتے۔ جب سلام پھیرا تو ان قاری صاحب نے دیکھا کہ مولوی لگتے ہیں، پوچھا کون ہے دعا کے بعد، تو انہوں نے کہا میرا نام محمد قاسم ہے اور یہ محمود حسن ہے اور یہ احمد حسن ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ وہ نانوتوی؟ فرمایا جی۔ اس نے کہا آپ کیسے آئے؟ فرمایا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے، آپ کی قرات ماشاءاللہ کیا کہنے، اور ایک غلط فہمی ہو گئی وہ دور کرنے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کافر ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ آپ بالکل سچ کہتے ہیں، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ واقعی کافر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کا جذبہ ہے جو آپ نے مجھے کافر کہا ہے، لیکن دیکھیے میں نے توہین نہیں کی، یہ غلط فہمی ہے، غلط بات ہے، آپ تک پہنچ گئی۔ اور اگر میں ہوں بھی تو بھی قاری صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو جاؤں۔ وہ رونے لگا اور پاؤں میں گر گیا۔ اس نے کہا حضرت میری توبہ ہے جو آپ کے متعلق کچھ، ہم نے تو ان لوگوں سے پڑھا ہے، پنجابی ٹچ برباد کر دیا ہے تم نے امت۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں ازما شرفی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرماتے تھے ایک مرتبہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو کافر قرار دیا احمد رضا خان صاحب نے، یہ تیسری بات ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک نے کہا جی احمد رضا کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کیا بے ادبی ہے، ہمارا ان کا علمی اختلاف ہے، مولانا احمد رضا کو کیا مجھے کافر کہنے کی وجہ سے ان کا جو عہدہ ہے مولانا کا لفظ ان سے چھین لیا جائے گا؟ ان کے منصب کا تمہیں کوئی احترام نہیں ہے، اس کی بے توقیری جائز ہے؟ یہ پنجابی ٹچ ہے، آپ نے کتابیں پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چلے نا، یہ وہ لوگ تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کے خطبات چھپے ہیں، اس کی چھٹی جلد میں یہ واقعہ مل جائے گا۔ ہمارے اپنے شیخ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ قادیانیت کے رد میں کتاب لکھی ہے۔ بالکل انہیں کافر کہا قادیان کو، ختم نبوت کے مسئلے پہ یہ وہ ایک جگہ پوری کتاب میں بتا دو جہاں حضرت نے لکھا ہو مرزا غلام احمد قادیانی، ایک جگہ 200 صفحے کی کتاب ہے جہاں آیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ یہ کون سا دین ہے کہ تم دوسروں کو گالیاں بکتے پھرو؟ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لوگوں تم پر دیہاتیوں ان پڑھ لوگوں کی زبان غالب نہ آ جائے۔ آپ اردو تو کیا پنجابی بھی ڈھنگ سے نہیں بول سکتے، اس لیے کہ آپ نے زبان سیکھی ہو تو تب نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خبردار عشاء کو عتمہ نہ کہنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سن لیا کسی کو، آتا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھا ہے صاح وغضب، چیخے اور بہت ناراض ہوئے کہ تمہیں عربی بولنی بھی نہیں آتی، تم عشاء کو عتمہ کہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یغلبنکم، خبردار کبھی بھی دیہاتیوں کی زبان میں بات نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا صحیح استعمال، ایک ہے زبان، یہ منہ کے اندر ہے، اسے زبان کہتے ہیں زے کی پیش سے، اور ایک ہے زبان، زبان کہتے ہیں بولی، لینگویج، ڈیفرنٹ لینگویجز۔ زبان اور زبان کا فرق بھی نہ آئے اور بات کرو احمد رضا خان صاحب کی مولانا کی، ایسے ہی نہیں ہے بھیا۔ آپ ہمارے یہاں آئیں، ہم آپ کو دکھائیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ ایک ایک جلد رات بھر پڑھ کے لکھا ہے، اس پہ آپ تحریر دیکھ لیجئے۔ ہم نے مولانا کو نہیں پڑھا۔ یہ کیسی بےہودگی ہے کہ مولانا کے متعلق کیا خیال ہے؟ بھئی علمی اختلافات ہیں، کام کرو، پڑھو، سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت، اکانومی، اس کو پڑھو بھیا، بیٹے یہ میدان ہے آگے بڑھنے کی۔ اس لیے ہم سے کم یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے
کہ پنجابی ٹچ یا ایسی باتیں ہم کریں، ولیعذ باللہ۔